بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام واستمع ولم يلغ كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی جمعہ کے دن غسل کرائے اور غسل کرے اور صبح صبح پہلے وقت میں اول وقت میں مسجد میں آ جائے اور پیدل چل کے آئے، سواری پر سوار نہ ہو، پھر امام کے قریب ہو اور خطبہ انتہائی توجہ اور دھیان سے سنے اور اس دوران کوئی لغو کام نہ کرے، تو اس آدمی کے ہر قدم پر 1 سال کا عمل لکھا جاتا ہے، جو 1 سال کے روزوں اور رات کی تہجد کے برابر ہے۔ جمعہ کا دن شریعت کی نظر میں خصوصی اہمیت کا اور فضیلت کا حامل دن ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کو سید الایام فرمایا کہ یہ دنوں کا سردار ہے، اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ اس امت کے لیے بچا کر رکھا تھا۔ یہودیوں نے اپنے لیے ہفتے کا دن چنا، خود چنا، عیسائیوں نے اپنے لیے اتوار کا دن چنا، لیکن مسلمانوں کو اللہ نے عطا کیا۔ خود اپنے انتخاب میں اور اللہ کی عطا میں فرق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو عطا کیا وہ سب سے افضل چیز عطا فرمائی، اس لیے فرمایا کہ اس دن میں اللہ کی خاص رحمتیں متوجہ رہتی ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ بھی تعلیم دی کہ اس دن میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھا کرو، کیونکہ تمہارا درود میرے اوپر پیش ہوتا ہے۔ پھر ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ اس دن میں ایک گھڑی ایسی ہے کہ جو گھڑی اگر انسان کو مل جائے تو اس میں جو بھی دعا انسان اللہ سے کرتا ہے اللہ اس کو قبول فرماتے ہیں۔ تو علماء نے اس کی تعیین میں مختلف باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ کچھ حضرات نے فرمایا کہ یہ 2 خطبوں کے درمیان ہے، کچھ حضرات نے فرمایا کہ امام کے خطبہ کے لیے کھڑے ہونے سے لے کر نماز تک ہے، کچھ نے فرمایا کہ عصر کے بعد ہے، لیکن بہرحال جمعہ کے دن کے اندر یہ ایک گھڑی ہے۔ تو اس لیے جمعہ کے دن کو عام دنوں کی طرح نہیں لینا چاہیے کہ بس جیسے ہم عام دنوں میں ظہر کی نماز کے لیے کام سے اٹھے، وضو کیا اور نماز پڑھ کے واپس چلے گئے، ایسا نہیں، بلکہ جمعہ کا دن اہتمام ہونا چاہیے، جمعہ کی نماز کی تیاری۔ اس لیے جمعہ کی چھٹی کام سے سرکاری طور سے عین شریعت کے مناسب اور مزاج کے مطابق ہے۔ یہ حکومتوں کو چاہیے کہ جمعہ کی چھٹی مسلمانوں کو کریں تاکہ اس میں مسلمان اطمینان کے ساتھ اپنی تیاری کر سکیں، جمعہ کا جو احترام اور تقدس ہے اسے نبھا سکیں۔ بہرحال فرمایا کہ جو آدمی جمعہ کے دن غسل کرتا ہے پھر بہت جلدی مسجد میں پہنچ گیا، فرشتے رجسٹر لے کر کھڑے ہوتے ہیں، جو آدمی شروع میں آتا ہے اسے 1 گائے صدقہ کرنے کا ثواب ہے، پھر بکری ہے، پھر مرغی ہے، پھر انڈا ہے، حتیٰ کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب امام خطبے کے لیے کھڑا ہو گیا تو اس وقت پھر وہ رجسٹر بند ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اس کو جمعہ کا اجر تو ملے گا، لیکن خصوصی فضیلت یا اعزاز جو جلدی آنے والوں کو مل رہا تھا وہ بند ہو جاتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ آدمی پیدل چل کے آئے، سواری پر سوار نہ ہو۔ تو پیدل چلنا بھی ایک شریعت کی نظر میں ایک مطلوب چیز ہے، ہم نے اس کو اپنی زندگیوں سے خارج کر دیا۔ نماز کے لیے جب آدمی چل کے آتا ہے تو ایک ایک قدم پر اسے نیکی ملتی ہے،
تو اگر ممکن ہو تو آدمی کو جمعے کے دن کم سے کم اس سنت پر عمل کرنا چاہیے کہ آدمی پیدل چل کر آئے اور پھر امام کے قریب ہو کر بیٹھ جائے، دور بے نیازی اختیار نہ کرے۔ فرمایا من تأخر اخرہ اللہ، جو آدمی پیچھے ہٹتا ہے خیر کی بات سے اللہ اس کو بھی پیچھے کر دیتے ہیں۔ ومن تقدم قدمہ اللہ، جو خیر کی بات سننے میں سمجھنے میں آگے بڑھتا ہے، طلب ظاہر کرتا ہے، اللہ اس کو آگے بڑھا دیتے ہیں، اللہ کا فضل اس کی جانب متوجہ ہو جاتا ہے۔ پھر فرمایا کہ خطبے کے دوران کوئی لغو بات نہ کرے۔ لغو بات میں یہ بھی شامل ہے کہ کسی کو خطبے کے دوران چپ کرنے کی تلقین کرنا، یہ بھی لغو ہے، یعنی آپ خاموش رہیں، چاہے کوئی کچھ بھی کر رہا ہے اس کو اشارے سے منع کریں سو کریں، لیکن جب انصت کہا کہ خاموش ہو جاؤ تو آپ نے یہ جملہ بول دیا، یہ بھی لغو ہو گیا۔ یعنی اس حد تک خطبے کے دوران خاموشی مطلوب ہے۔ اب بھی فرمایا کہ اس آدمی کو 1 سال کی عبادت کا ثواب ہے۔ 1 سال کی عبادت سے مراد کیا ہے؟ دن کا روزہ، یعنی نفلی روزہ اگر ایک بندہ 1 سال متواتر رکھے، 365 دن اگر سال میں ہیں، 365 نفلی روزے اس نے رکھ لیے اور رات کو قیام کیا، کم سے کم قیام کی مقدار یہ ہے کہ تہجد تو اس نے پڑھی ہو، اور پھر اگر اس سے زیادہ ہی قیام کر لیا، 1/3 رات، 1/4 رات، تو یہ بھی قیام اللیل ہے۔ تو اس آدمی کو جتنا اجر ملتا ہے جمعہ کی طرف اس انداز سے اور اس جذبے سے، اس نیت سے آنے والے آدمی کے 1 قدم پر اتنا اجر اللہ عطا فرماتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، اس کو انسان لینے والا بنے، اور جمعے کی تیاری، جمعے کا اہتمام خصوصی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تاکید فرمایا کہ جو بندہ 3 جمعے بغیر کسی عذر کے چھوڑ دیتا ہے کتب منافقہ، اس کو اللہ منافق لکھ دیتے ہیں۔ اور پھر یہ بھی فرمایا کہ کچھ لوگ جمعہ چھوڑنے پر جو ہے چھوڑنے سے باز آ جائیں، ورنہ اللہ ان کے دلوں پر مہر لگا دیں گے، اس میں پھر خیر کی بات داخل نہیں ہوگی۔ اور اسی طرح فرمایا کہ جو لوگ گھروں جمعے کی نماز کے لیے نہیں آتے، میرا دل چاہتا ہے میں ان کے گھروں کو جلا ڈالوں۔ تو جمعے کی اہتمام ہونا چاہیے، اس میں شرکت کا۔ باقی رہا یہ کہ موجودہ حالات میں جو کچھ ایک خوف اور انجانے سی فضا بنائی جا رہی ہے، یہ فضا ہماری عبادات پر اثر انداز نہیں ہونی چاہیے۔ جیسے زندگی کے ہمارے دیگر معاملات پر اثر انداز نہیں ہے، آدمی نے جینا ہے، اسی فضا میں سانس لینا ہے۔ اگر کہنے والے تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پیسے سے جو ڈالر پوری دنیا میں گھوم پھر رہا ہے، اس سے بھی وائرس پھیل رہا ہے، تو کیا اب ہم انسان پیسہ استعمال کرنا چھوڑ دے؟ گاڑیوں کے ہینڈلوں سے، ATM مشینوں سے، ان چیزوں سے بھی پھیل رہا ہے، ہر چیز سے پھیل رہا ہے، تو آدمی کیا کرے؟ اچھوت بن کے رہ جائے؟ ظاہر ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اپنے بچوں کو قریب نہ کریں، اپنے گھر والوں کے قریب نہ جائیں۔ تو یہ ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ انسان بسا اوقات پھر کہتا ہے کہ کہاں تک بچے۔ جب زندگی کے دیگر معاملات میں ہم اتنی زیادہ ایکسٹریمسٹ قسم کی احتیاط نہیں کر سکتے، تو عبادات کو قربان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس میں بھی ہم مسجد میں آئیں گے اور باوضو ہو کے آئیں گے۔ جب باوضو ہو کے انسان آتا ہے تو سارے جراثیم ویسے ہی دھل جاتے ہیں اس کے، پھر جو کھانسنا ہے یا چھینک لینا ہے تو وہ تو ویسے ہی آداب میں شامل ہے کہ اس کے آگے ہاتھ میں کوئی نہ کوئی چیز رکھ لینی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ مسجد کا ماحول خاص طور سے اس پہ کوئی ایسی چیز گر جائے جو مسجد کے تقدس اور احترام کے خلاف ہے۔ تو ان چیزوں پر عمل کرتے ہوئے ہم انشاءاللہ اپنی عبادات کو سر انجام دے سکتے ہیں، اس میں گھبرانے کی یا ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم